بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کا یہ کلپ نمبر 8 ہے، اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 سے آگے تک کا ہم ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یہاں پر میں نے پڑھا اللہ، تو جب اللہ تعالیٰ کا نام اس میں بامسمہ جو ہے، تو اس میں ذات بھی اسے کہتے ہیں۔ اس میں ذات سے پہلے حرف پر زبر آئے یا پیش آئے تو اسے پر کر کے پڑھیں گے، اللہ، قال اللہ، رسول اللہ۔ اور اگر اس میں ذات سے پہلے حرف کے نیچے زیر آئے تو ہم اسے باریک انداز میں پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، للہ، اور اسی طرح ہم پڑھیں گے کہ باریک ہوگا اور پر کر کے پڑھیں گے جب اس سے پہلے زبر اور یا پیش آ جائے گا تو یہ ہوگا اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ منافقوں سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ اس آیت مبارکہ کا جو پہلا جز ہے، اس جز کی وجہ سے بہت سارے مسالک بنے، بہت سارے مفسرین جو ہیں انہوں نے غلط ترجمے کیے، اور اس کی وجہ سے مختلف فرقے بن گئے اسلام کے اندر، اور ان فرقوں میں آج بھی کروڑوں لوگ ہیں، جبکہ آج میں آپ کے سامنے اس کلپ کے اندر وہ چیز پیش کروں گا کہ جس کی وجہ سے یہ فتنے بنے ہوئے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر مذاق کرتے ہیں اور ہنسی کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کی ہنسی کا بدلہ اپنی شایان نشان ان منافقوں کو دیتا ہے، یعنی اللہ یستہزئ، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ اگر آپ سعودیہ جاتے ہیں تو جب آپ حج سے واپس پلٹتے ہیں تو آپ کو قرآن مقدس دیا جاتا ہے گفٹ، جو کہ شافاد کمپنی سے چھپا ہوا ہے۔ تو شافاد کمپنی سے چھپنے والا جو اردو کا قرآن ہے، اس کے ترجمے میں کفریہ ترجمہ کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اسی طرح حافظ صلاح الدین صاحب کا ترجمہ تفسیر احسن البیان پیج نمبر 66 ہے، اس پر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اسی طرح شاہ رفیع الدین ہیں، محدث دہلوی ہیں، اور اس کا حاشیہ شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، اس پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ٹھٹھا کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ تفہیم القرآن سید ابو الاعلیٰ مودودی کو دیکھ لیں تو انہوں نے بھی باقاعدہ اس پر لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ فتح الحمید ترجمہ ہے مولانا فتح محمد خان جلندری، انہوں نے لکھا، ان کا بہت بڑا ادارہ ہے ملتان کے اندر، تو جامع خالد المدارس، تو اس کے وہ بانی ہیں، انہوں نے بھی فتح الحمید کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مفسرین کے میں نے نام لیے، ان کی وجہ سے مسالک بنے، ان کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ایک مسلک دوسرے کو گستاخ کہتا ہے، دوسرا مسلک پہلے والے کو مشرک کہتا ہے، ایک مسلک دوسرے والے کو، یعنی یوں کہہ لیں کہ ان غلط ترجموں کی وجہ سے کفر کی مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ترجمے میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان ترجموں کے جو کرنے والے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے پوتے آج بھی زندہ ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، سسٹم چلا رہے ہیں، بڑی بڑی ان کے پاس جائیدادیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپے دیے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں طالب علم ہیں، بیسیوں مدارس ہیں، دنیا بھر میں ان کا نام ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک نقطہ پر اکٹھے ہو جائیں کہ جب وہ نقطہ یہ ہے کہ جب لفظ استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف ہو، یعنی استہزاء کا اصلی معنی، لغوی معنی ہے جاہل بنانا اور ذلیل کرنا اور دل لگی کرنا۔ تو اس آیت مبارکہ میں پہلے دو معنی ہیں، دل لگی کرنا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرتا ہے، یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جاہل بناتا ہے، یہ بنائے گا، مگر ان مفسرین نے جان بوجھ کر وہ ترجمے کیے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں نسبت مذاق یا نسبت ٹھٹھا یا نسبت ہنسی آ گئی، جو کہ اسلام کے 1400 سالہ جو نظریہ ہے اس کے اندر نہیں، بلکہ جب سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی بھی نبی کا یہ نظریہ یا امت کا نظریہ یہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مذاق کرتا ہے، نہ ہی کبھی ایسا ہوا، نہ ہی ہونا ممکن تھا، مگر یہود و نصارہ کی یہ سازش تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور اس سازش کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ
ترجمہ غلط کر دیا گیا جس کی وجہ سے آج بھی لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے ورثاء موجود ہیں، پوتے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مل کر ایک جگہ پر بیٹھیں اور اپنے دادا کا یا نانا کا جو غلط ترجمہ کیا ہوا ہے اسے ٹھیک کر دیں۔ جہاں لکھا ہوا ہے اللہ ٹھٹھا کرتا ہے اسے وہاں پر بدل کے لکھ دیا جائے اللہ اپنی شان کے لائق منافقوں سے استہزاء فرماتا ہے۔ جہاں لکھا ہوا ہے اللہ ہنسی کرتا ہے وہاں پر بھی یہ لکھ دیا جائے تو ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور امت ایک بار پھر متحد ہو کر آپس میں لڑائی کی بجائے یہ یہود و نصارہ سے لڑائی کرے گی تاکہ اسلام کا غلبہ ہو سکے۔ اور انہی غلط ترجموں کی وجہ سے بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور جتنے بھی ایشیا کے ممالک ہیں ان کے اندر اسلام کو متنازع کر دیا گیا، ذات مصطفیٰ علیہ السلام کو متنازع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد کو متنازع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم میں سے ہر بندہ ایک مسلک والا دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ہمیں تو آپس میں شیر و شکر ہونا چاہیے۔ آج میں نے نسخہ بتا دیا، چاہیے یہ ہے کہ اسے اپلائی کیا جائے، اور اگر کوئی دوسرے مسلک والے لوگ نہ مانیں تو پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے، مگر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے کفر کی مشینیں نہ لگائی جائیں۔ اگلی آیت نمبر 16 فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور آگے فرمایا کہ فما ربحت تجارتهم، تو ان کا سودا انہیں کچھ نفع نہ دے سکا، وما كانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تجارت کی بات فرمائی۔ اس سے کئی نکتے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کفار کی محبت منافقت کی جڑ بنتی ہے، تو ہمیں کافروں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے جو نفع ہم نے لینا ہو، ٹیکنالوجی کا ہو یا کوئی بھی نفع ہو، وہ لے لینا چاہیے، مگر ان سے دل سے پیار کرتے ہوئے ان کا لباس، ان کی چال ڈھال، ان کا سب کچھ اپنے اوپر ہمیں وارد نہیں کر لینا چاہیے، وگرنہ کفار کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، جیسا کہ آئی ہوئی ہے، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آئی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کے ماحول میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں اور اسلام سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور اسلام کو کمزور بنا رہے ہیں، چاہے وہ بر اعظم ایشیا کے لوگ ہوں یا پھر وہ عالم عرب کے لوگ ہوں یا وہ افریقہ کے لوگ ہوں، مگر ہمارا کفار سے دلی محبت کرنا ہمیں اسلام کے ساتھ منافق بناتا جا رہا ہے، جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نہ بچے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، یوں کہہ لیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن کو سکون قلبی عطا فرماتا ہے، یعنی مومن اپنے دل میں مطمئن رہتا ہے، اور کافر اور منافق حیران و پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، حیران ہر وقت بھاگم بھاگ میں رہتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اور آگے مومن کی جو زندگی ہے وہ حیات طیبہ ہوتی ہے، یعنی حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف تو آئے مگر منافق رہے، تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ اسلام میں بھی انہوں نے کفر بھی چھوڑا، دوسرا اسلام بھی اختیار کیا، اور اس کے باوجود اسلام میں آ کر بھی کفر کی طرف مائل رہے، تو گویا ان کے پلے کوئی چیز نہیں پڑی، اور وہ ہدایت لانے والے بھی نہیں ہیں۔ آگے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک ایسا شخص جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس سے آس پاس سب ماحول جگمگا اٹھا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، انہیں کچھ نہیں سوجھتا، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی منافقوں کا حال یہ ہے کہ منافقین نے ظاہری اسلام سے دنیاوی نفع تو حاصل کر لیا کہ ان کی جان و مال غازیان اسلام سے تو محفوظ رہے، مگر اخروی نفع حاصل نہ کر سکے، وہاں عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ظلمات کے اندر جب وہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو تم ان کے ساتھ مت رہو، تم ان کے ساتھ اس طرح ان کا ساتھ مت دو کہ ان کے رنگ میں رنگے جاؤ، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے لیے نقصان ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں،
اور یہ واپس نہیں پلٹنے والے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس آنکھ سے اللہ کی آیات نہ دیکھی جائیں، وہ بظاہر دنیا تو دیکھتی ہے مگر وہ حقیقت میں اندھی ہے۔ جن کانوں سے اللہ کا کلام نہ سنا جائے اور دیگر گانے اور دیگر چیزیں یا غلط چیزیں سنی جائیں تو وہ کان ہو کر بھی وہ بہرے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سنیں اور اس میں غور کریں۔ اسی طرح جس زبان سے حمد الہی آقا علیہ السلام کی تعریف اور نعت ادا نہ ہو، وہ سب کچھ بولنے کے قابل ہو کر بھی گونگی ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم میں سے اکثر لوگ آقا علیہ السلام، اپنے نبی علیہ السلام کے بارے وہ عقیدہ، وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ اعتراض والی ہوتی ہیں، جو یہود و نصارہ کی لکھی ہوئی ہیں یا جو اعتراض کرنے والے لوگوں کی۔ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی تعریف میں کم بولتے ہیں جبکہ ہمیں زیادہ بولنا چاہیے۔ تو یہی تو منافقوں کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ اپنی زبان پر کثرت سے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام رکھا کرو، مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف رکھا کرو۔ تو گونگی ہے وہ زبان جو ثناء مصطفیٰ نہ کر سکے، کیونکہ ان اعضاء نے اپنا حق پیدائش ہی ادا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں کو بھی مردہ فرمایا، اور قرآن پاک میں مقتول مسلمان شہداء کو بھی زندہ فرما دیا۔ اور یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دشمنوں کا ہدایت پر آنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ تو رب کائنات ہمیں ایسی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم منافقت سے بچیں اور ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ اللہ اگر چاہتا تو سلب کر لیتا ان کی سماعت اور بینائی، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دونوں اعضاء معلومات حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، یعنی سماعت بھی اور بینائی بھی۔ انسانی دماغ میں ایک نقطہ سننے کے لیے ہے اور ایک دیکھنے کے لیے ہے۔ اگر وہاں خرابی آ جائے تو ظاہری آنکھیں اور کان بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن روحانی آنکھیں اور کان تو ان سے بہت زیادہ سینسٹیو اور حساس واقع ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں نفاق کی برائی سے توبہ کرنی چاہیے اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔